پر پاکستان نے پاک افغان بارڈر کے ملحقہ علاقوں میں فتنہ الخوارج کے تربیتی مراکز اور ٹھکانوں کو بڑا کیئرفلی نشانہ بنایا اور اس کی تفصیلات حکومت پاکستان پہلے ہی شائع کر چکی ہے۔ تاہم جو افغان طالبان رجیم ہے اس نے ایک سو کالڈ ایکشن کیا، اس کو بنیاد بنا کے پاکستان نے دہشت گردوں کو تحریک طالبان پاکستان، جس کو وہ خود تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں، فتنہ الخوارج، ان کے خلاف ایکشن لیا، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ بٹ دی افغان طالبان regime, which is the master proxy of all these terrorist proxies which are operating from Afghanistan, that master proxy you saw, it came into action last night. And in coordination, along with the terrorists of Fitna al-Khwarij, 15 سیکٹرز میں پاک افغان بارڈر پہ 15 سیکٹرز پہ خیبر پختونخوا میں 53 مقامات پر they opened fire and physical raids at 53 locations. And this aggression was done by this master proxy in coordination, in collusion, and in support of a terrorist organization, which is an internationally declared terrorist organization, Fitna al-Khwarij, aka TTP. And that's what happened last night. ان حملوں نے ہمیں تو یہ بالکل واضح ہے، ہم یہ کھل کے کہتے ہیں کہ یہ ماسٹر پراکسی ہے، جس کے نیچے یہ مختلف دہشت گرد پراکسیز جو سی ہیں، وہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ خود کہتی ہے 21 کے قریب وہاں پہ دہشت گرد پراکسیز جو سی ہیں اس ماسٹر پراکسی کے نیچے کام کر رہی ہیں۔ لیکن کل دنیا پوری نے دیکھا کہ کس طرح وہ فزیکلی اس کی سپورٹ میں اس کے ساتھ آئی، اینڈ دین دی ورلڈ اینڈ دی پاکستان آلسو saw the response. And the response, we were ready, vigilant. The Pakistan Armed Forces, Pakistan Army responded immediately and effectively. At all 53 locations, the attack was repulsed. At no one location, they could not make any success. They came with quadcopters, armed quadcopters, وہ بھی لائے، چھوٹے اور بڑے ہتھیار بھی لے کے آئے، ان کے کواد کاپٹرز بھی گرائے، ان کے ہتھیار بھی خاموش کیے، اینڈ دے ور ناٹ اونلی افیکٹولی ریپلسڈ بٹ ایکسائزنگ اے رائٹ آف سیلف ڈیفینس۔ جہاں جہاں سے یہ حملہ آیا پاکستان کی افواج نے اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ آئی ول گیو یو دی ڈیٹیلز آف دیٹ۔ اب تک جو یہ آپریشن غضب للحق چل رہا ہے، اب تک اس میں 274 طالبان رجیم کے اہلکار اور خوارج جہنم واصل کیے جا چکے ہیں، 400 سے زائد زخمی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی 73 پوسٹیں مکمل تباہ کی جا چکی ہیں۔ 73 پوسٹ along the Pak Afghan border have been totally destroyed. Other than that, 18 posts are in our possession. They have been captured. Other than that, اب تک ایک محتاط اور یہ کنزرویٹو ہم ایسٹیمیٹس آپ کو دے رہے ہیں، ایز پر کنزرویٹو ایسٹیمیٹس 115 ٹینکس، بختر بند گاڑیاں اور اٹرلی پیسز افغان طالبان رجیم کی فورسز کی تباہ کی جا چکی ہیں۔ ادر دین دیٹ، وہ ہیڈ کوارٹرز، وہ دفاعی تنصیبات اور مقامات جو کہ دہشت گردی کو اور دہشت گرد تنظیموں کو، فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، ان کو تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی منصوبہ بندی میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ ان فضائی نشانوں میں 22 مقامات پر کابل میں، کندھار میں، پکتیا میں، ننگرہار میں، خوست میں اور پکتیکا میں ٹارگٹس لیے گئے،
All these targets were very carefully selected based on intelligence. They are military targets, and great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. In targets mein, there are core headquarters of Afghan Taliban forces, brigade headquarters, battalion headquarters, sector headquarters, ammunition depots, logistic bases اور دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو تحفظ پرووائڈ کرنے والی پناہ گاہیں، یہ تمام ان میں شامل ہیں. ان حملوں کے دوران جو یہ حملے کیے گئے، جن کی تفصیلات ابھی میں نے آپ کو آگاہ کی ہیں، کئی مقامات پر جو بزدل افغان طالبان رجیم کی فورسز ہیں اور جو خوارج ان کے ساتھ تھے، وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے اپنی ساتھیوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی چھوڑ کر فرار ہوئے، جو کہ جنیوا پروٹوکولز کے مطابق جن کو احتراماً محفوظ کیا گیا. خواتین و حضرات، پاکستان کے ناموس اور پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سیف گارڈ کرتے ہوئے آپریشن میں اب تک اس بہادر فوج کے 12 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، جبکہ 27 زخمی ہیں اور 1 سولجر مسنگ ان ایکشن ہے. ود دیز آپریشنل ڈیٹیلز، اب میں آپ کو کچھ ویڈیو کلپس دکھاتا ہوں آف دیز اسٹرائکس، آف دی انگیجمنٹس اینڈ دی پوسٹ دیٹ ہیو بین ٹیکن. You are seeing the artillery engagements over here. Number 1, fire! Oh. یہ آپ انگیجمنٹس دیکھ رہے ہیں، پریسائز انگیجمنٹس بینگ ڈن دی کوڈ کاپٹرز اینڈ ڈرونز. نارتھ وزیرستان میں how their posts, their gun positions, their tank positions were taken out. Their battalion headquarters and sector headquarters were taken out. And this was being done at a very rapid pace, all across, from wherever they opened up fire. خرلاچی ٹرمینل کو کیسے اڑایا گیا، یہاں سے ان کی پوسٹ کیسے وہاں پہ تباہ کی گئی ہے. خوست کے اندر So this shows that how targeted, how intelligence based, how carefully selected the engagements were. کیونکہ یہ آپ یہ جھوٹ جو ہے افغان میڈیا اور سوشل میڈیا اور ان کے جو پراکسی ہے پیچھے جو سہولت کاری ہے ہندوستان کی، اس کے میڈیا سوشل میڈیا میں آپ یہ جھوٹ کل سے سن رہے ہیں، سنتے آئیں گے کہ سویلین کیجولٹیز کو نشانہ بنایا گیا. ایٹ نو پلیس any civilian infrastructure was targeted. These are all military targets. These are all those infrastructure جن کے جہاں سے پاکستان پہ حملہ کیا گیا، جہاں سے خوارج اور دہشت گردوں نے افغان طالبان فورسز مل کے کل پاکستان پہ حملہ کیا. دس از دی داؤد پوسٹ. اینڈ دس پوسٹ از انڈر کیپچر. یہ ہمارے قبضوں میں ہے، یہ ان میں سے بہت سی پوسٹ اس وقت. So this shows that how vigilant your armed forces are. They were and they remain.
at multiple places. This is Paktiya. Now I will request کہ آپ اگلے اگر کلپ پہ جائیں. جی چلائیے گا. یہ آپ کے سولجرز ہیں. آج پاکستان نے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو بتایا ہے کہ ان کا کس سے پالا پڑا ہے, اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہم نے ان کی پوسٹ پہ جہاں سے یہ فائر کر رہے تھے ان کو قبضہ کر لیا ہے الحمدللہ. یہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے ان کی پوسٹوں پہ. یہ پاکستان کے بہادر فوجی جون سے ہیں, آپ کے جوان جون سے ہیں, یہ پاکستان کا جھنڈا ان کی پوسٹوں پہ لگا ہے. Another post. آپ دیکھیں کہ کتنے احترام سے جھنڈا اتار رہے ہیں افغان طالبان کا, کیونکہ اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے. Their perverted religious interpretation جس کے فساد کے نیچے چھپتے ہیں اوپر کلمہ لگاتے ہیں, اور یہ پاکستان کا جھنڈا لگ رہا ہے اس پوسٹ کے اوپر. The nation is proud of these soldiers who have rendered their lives, their sweat, their blood for the protection of the land and the honor of the people of Pakistan. جی یہ جو ڈرونز کے ذریعے, آرم ڈرونز کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا ہے آف ڈفرنٹ پوسٹ آل along دی پاک افغان بارڈر. یہ گلمپسز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, یہ اس لیے دکھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو دنیا کو پتہ چلے کہ اٹ واز how professionally, how carefully selected the targeting was done against those targets جو پاکستان کے خلاف جہاں سے اگریشن کی گئی اور جہاں سے یہ دہشت گردوں کو سہولت کاری پرووائڈ کرتے ہیں. And how swift and brutal the response was. This is just some parts, some glimpses of that. Another quadcopter strike, یہ ایک اور ان کی پوسٹ ہے. یہ بختر بند, یہ ان کی وہیکلز کو ٹیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. And now we come to the air strikes that were carried out in different areas. کابل میں again these are the infantry brigade headquarters, very carefully selected military targets and well away from the civilian area infrastructure. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار کیونکہ آپ ان کا جھوٹ جو ڈرامہ ہے وہ ہم پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, آگے بھی دیکھتے آئیں گے. یہ کابل کا جو فضا ہے اس کے اندر یہ رات کو جو فائر ورکس ہوئے ہیں یہ پوری دنیا نے دیکھیں. So that let it be known کہ اگر پاکستان میں کہیں پہ دہشت گردی ہوتی ہے, کہیں پہ دہشت گردی کی جاتی ہے, تو اس کو کرنے والے اور کروانے والے کہیں پہ محفوظ نہیں ہوں گے. کندھار دس از دا لاجسٹک بیس ڈسٹرائڈ. برگیڈ ہیڈ کوارٹر destroyed. Another brigade headquarter destroyed. Nangarhar. And because of the paucity of time, we are not going through all these. So the corps headquarters, the brigade headquarters, logistic bases, ammunition depots,
fuel depots. And that is what has been done so far. And this is continuing. لغمان، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو، پریسائز بل ہٹس. پکتیا، and there goes the post in flames. And lastly, Paktika, core headquarter, destroyed. So the armed forces of Pakistan, whether on ground, whether in air, everywhere, your security forces gave, جس کو ہم کہتے ہیں, an effective, immediate and a brutal response. Well-deserved response to terrorists and their facilitators, their sponsors, to the master proxy in the region, of the master proxy of the terrorism. جبکہ آپ کی افواج یہ رسپانس دے رہی تھی، تو جس طرح مارکے حق میں دیکھا کہ پوری قوم بنیان و مرصوص بن کے ایک آہنی دیوار بن کے ساتھ کھڑی تھی، یہی مناظر کل قوم نے دوبارہ دیکھے کہ اٹ از ناٹ اونلی دی آرم فورسز، اٹ از ایکچولی دی پیپل آف پاکستان، اٹ از اٹس سول لیڈرشپ، اٹ از دی پولیٹیکل پارٹیز، اٹ واز دی میڈیا، اٹ واز دی سوشل میڈیا and people on ground, on the streets, who were all together, full of resolve. I'll show you just a few glimpses of that. And this is first few glimpses for Khyber Pakhtunkhwa, کیونکہ وہاں پہ ان کا یہ بزدلانہ حملہ آیا تھا. د انډیاوي ستیدو یو میټینګ شوی دی، د دوی خلکو یې سپورټ کړی دی د طالبانو، او دوی ته ایمو پاک آرمي مخکې ډېر بھرپور ځواب یې ورکړی دی، او انشاءالله بیا به یې ورکوو، او پاک آرمي سره به موږ ولاړ وو، دا بډرې به موږ ساتو، پاک آرمي نه به موږ مخکې وو، او انشاءالله دوی ته به داسې ځواب یې ورکوو لکه پرون دوی ته میلاو شوی دی. بیگا چې کومه پاکستان په افغانستان باندې حمله کړې ده، د انډیا فرقې یا بدل شته دی، د انډیا خلاف او د انډیا د فرقې خلاف پاکستان فوج مخامخ خپله کارروایي کوي چې خپله دفاع وکړي لګا واسطات سره امیر د میډیا په واسطه سره امیر د پاکستان آرمي ته پاکستان فوج ته داد پیش کوي، داد ورکوي لګا. پاک فوج چې کوم حمله کړله په افغانستان باندې او د افغانستان کوم نیست و نابود کړو او ډېر شي خلک یې وویشتو، افغانستان اوس لګیا دی خپل مړي راغونډوي، نو پاکستان فوج سره موږ ولاړ یو، همیشه ولاړ یو، او دا یو ډېر ښه کار و. افغانستان له پکار دی چې هوش نه کار والی او د پاکستان نظام ساتي. پاکستان چې دی ویټامین ملک دی او ټولې دنیا په چیلنج کې ده، مهرباني دې وکړي چې د پاکستان نظام په قرار راکړي، خپل هوش سنبال کړي او پاکستان نظام سیټ کړي. څوک چې د هندوستان په ایمان باندې پاکستان ته په بدو سترګو ګوري، موږ به ترې سترګې وباسو او افغانستان دې ځان په دې خبره پوه کړي چې یو څو ورځې مخکې پاکستان هندوستان له یو شرمناک شکست ورکړلی، دغه حل به بیا د افغانستان. مٹی سے جو ہم نے عہد کیا، مٹی سے جو ہم نے عہد کیا، وہ عہد ہمیشہ یاد رہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے. تو یہ بنیان و مرصوص جو سی ہے نا، یہ پہلے ہندوستان کو شوق ہوا تھا، ان کا شوق پورا کیا تھا، ابھی افغانستان کو شوق ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھنی تھی. اس افواج کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس ملک کی عوام کھڑی ہے. وی ڈرا آور اسٹرینتھ اینڈ ایسپریشنس اینڈ ریزالو فرام دی پیپل آف پاکستان. دس از جسٹ اے ویری اسمال کراس سیکشن آف دی پیپل آف پاکستان, اسپیشلی آف دی خیبر پختونخوا. The pure sentiment on the streets today, last night, and for days to come also. آج آپ نے دیکھا جس طرح کل رات کو انہوں نے کچھ کوارڈ کوارٹرز کے ذریعے آئے جن کو ہم نے پوسٹروں پہ اٹیک کیا اینڈ وی ٹک دیم آؤٹ. تو آج یہ جو آپ کے
افغان طالبان ہیں جو کہ اپنے میڈیا اور سوشل میڈیا میں انتہائی ورڈ بندہ بے شرمی استعمال کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کے ذریعے اس کا جواب دیں گے. تو وی saw that also that they tried to use some rudimentary basic sort of drones for attacking in Sibbi, Abbottabad and Nusheira, and the anti-drone systems over there, the effective deployments over there took them out. But this again shows کہ کس طریقے سے یہ جو ماسٹر پراکسی ہے افغان طالبان رجیم، یہ کس طرح دہشت گردوں کی سرپرستی اور ان کے ساتھ ایک it is difficult to distinguish where the Taliban regime ends and where terrorism starts. The lines are blurred. اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ واضح کر دیا جائے کہ پاکستان میں اگر کوئی کسی جگہ پہ کسی شہر میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ کراتا ہے، کوئی سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے، جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم کریں گے کروائیں گے، تو اس کا جواب نہ صرف دہشت گردوں کو، ان کے سرپرستوں کو، بلکہ ان کے تحفظ کرنے والوں کو جہاں پہ وہ ہیں پھر ان کی بھی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوگی. دین وی آلسو ہیو دی ایکول رائٹس. اور ان دی اینڈ I want to make one thing clear کہ the oppressive Afghan Taliban regime has to make a clear choice. The choice is to choose between TTP, DLA, Daesh, Al-Qaeda, the terrorists and the terrorist organization, and between Pakistan. They have to make this choice. یہ بات حکومت پاکستان واضح کر چکی ہے. It is not something new that I am saying. یہ بات اس فورم سے پہلے واضح کی جا چکی ہے. پاکستان کی حکومت اس کو کئی بار واضح کر چکی ہے کہ they have to make this choice کہ یا وہ دہشت گردی کو اور دہشت گردوں کو چوز کریں یا وہ پاکستان کو چوز کریں. We are clear. Our choice, let it be known that our choice is absolutely clear. It will always be Pakistan over everything. So ہماری چوائس کلیئر ہے. اور اس چوائس کے لیے نہ صرف فوج پاکستان بلکہ پاکستان کے عوام کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے کبھی نہیں جھجکیں اور نہ کبھی جھجکیں گے. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. آئی ول بریفلی ٹیک 2-3 questions only. Thank you very much. Jal Sahab, this is Sumaira Khan from Sama Television. We had been seeing some reports as well on social media. I just wanted to double confirm Indian and Afghan proxies and their similarities in initiating all these attacks on Pakistan. And today we saw this trajectory of quadcopters being sent to the different locations of Pakistan. So is there any credible information that maybe India was sitting aside alongside waiting to see the results, and if the results are in their favor, they would also launch a simultaneous attack on Pakistan from anywhere, line of control or working boundary? So is there any tangible trace that we can say that yes, India was totally on board with Afghanistan in this? دیکھیں یہ بات تو ایبسلیوٹلی کلیئر ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کا جو واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے انڈین اسپانسرشپ ہے، انڈین ابیٹمنٹ ہے، ڈیزائن ہے. دی بیس آف آپریشن وہ اس کو افغان طالبان رجیم کا جو زیر تسلط، جو اپریسو رجیم کے زیر تسلط علاقہ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ دے ورک. باقی جو سا ہے پاکستان کی جو افواج ہیں وہ چاہے ایسٹرن بارڈر ہو چاہے ویسٹرن بارڈر ہو، ویدر دے آر دی ایئر فرنٹیئرز ویدر دے آر دی سی فرنٹیئرز، وی آر آلویز ویجیلنٹ. اور اگر کسی نے اپنا کوئی شوق پورا کرنا ہے کسی بھی وقت، سو دے آر آلویز ویلکم. مائک دیجیے گا. سر اس وقت افغانستان میں کچھ ملیٹنٹس کی حکومت ہے، کوئی ڈیموکریٹک حکومت تو ہے نہیں،
ان ملیٹنٹس کے خلاف یونائٹڈ نیشن کے رپورٹس بھی آتے ہیں. ابھی چند 2-3 دن پہلے رشین رپورٹ بھی آئی, اس سے پہلے امریکن اور چائنیز رپورٹس بھی آئے تھے. ان کی اندرونی مخالفت بھی بہت طاقتور ہے, خصوصاً شمالی اتحاد کے استاد عطا سے لے کر احمد مسعود تک. پاکستان میں بھی وہ دہشت گردی کر رہے ہیں, پوری دنیا بھی مخالف ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ چند ملیٹنٹس کو ایک طویل عرصے سے ختم نہیں کیا جا سکا؟ ان کی دہشت گردی بھی پوری دنیا کے سامنے ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو ختم نہیں کیا جا سکا, حالانکہ ان کے اندرونی بھی مخالفین جو ہیں وہ انتہائی تگڑے اور طاقتور ہیں. اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جہاں پر لڑائی ہوئی, جو بارڈر کا بڑا حصہ ہے, وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو کیا پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کو کوآرڈینیشن میں لیا گیا تھا اور ان کے ساتھ اس حوالے سے بات کی گئی تھی؟ جی دیکھیں, یہ جو آپ نے بھی بڑی واضح, مدلل اور بڑی کلیئر طریقے سے اپنی ایک سوچ پیش کی ہے افغان طالبان رجیم کے بارے میں کہ ہاؤ ڈو یو سی دیم ایز اے ٹیررسٹ اسپانسر, ایز اے ملیٹنٹ آرگنائزیشن. آپ کی بڑی کلیئرٹی ہے. دس کلیئرٹی از what drives and what will drive everything. Because افغان طالبان رجیم جو کہ وہاں سے اس وقت جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ which is the master proxy of terrorism, اس نے ہی دوحہ ایکارڈ کیا تھا. اس وقت they had a different face that they presented to the world. انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے, رائٹنگ میں کیے تھے, کچھ پرومسز کیے تھے. انہوں نے کہا تھا یہاں پہ ایک انکلوسو گورنمنٹ بنے گی. از دیر اے انکلوسو گورنمنٹ اوور دیئر؟ ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ بنے گی. از اٹ اے ریپرزینٹیو گورنمنٹ اوور دیئر؟ وہاں پہ وومن رائٹس کا احترام کیا جائے گا. آر دی وومن رائٹس بینگ ریسپیکٹڈ اوور دیئر؟ do they have a equal opportunity? Are they getting the treatment that a woman and the minorities need to be protected? Are they getting it? اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم دہشت گردی خطے میں, اس علاقے میں, اس افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. سو وی سو, دی ورلڈ سو, وی سو. اور ہم یہ آپ کو کئی بار پہلے واضح کر چکے ہیں کہ یہ کلیئرٹی جو ہے یہ پاکستان میں بھی نہیں تھی. بٹ وی ہیو ناؤ دی سپریم کلیئرٹی. یور سول لیڈرشپ, آپ کی سیاسی قیادت کے پاس, آپ کی ملٹری لیڈرشپ کے پاس, آپ کے انٹیلیجنسیا کے پاس, آپ خود بات کر رہے ہیں, آپ صحافیوں کے پاس, میڈیا کے پاس, اس ملک کے بچوں کے پاس, دیر از نو ایبسولوٹ کلیئرٹی واٹ افغان طالبان رجیم از. آپ نے خود کہا کہ رشیا نے یہ کہا, یو این نے یہ کہا. So that clarity that we provided, because we experienced that clarity is not, the whole world is saying the same thing. کہ یہ ان کی اصل حقیقت ہے. We are the bulwark state which is standing against this terrorism. It is not only Pakistan. The threat is to the whole region, not to the whole region, to the whole world. So that clarity is one. جس کی وجہ سے ایوری ون انڈرسٹینڈس کہ پاکستان نے جو کل رات کو یہ جو آپریشن کیا غضب للحق, یہ حق پہ تھا, یہ سیلف ڈیفenس میں تھا, یہ اپنے عوام کے تحفظ کے لیے تھا. ایوری ون انڈرسٹینڈس دیٹ. جب آپ نے اکتوبر میں ان کو پہلی ایک وارننگ شاٹس دی تھیں, اس وقت بھی جو آپ کے دوست ممالک تھے, they understand and they understood even at that time also کہ پاکستان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. So it is, the solution will come from that clarity, and that domain is for the politicians and the civil leadership and the diplomats and the other countries, and اور بہت اچھے طریقے سے وہ اس کو انگیج کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جو آپ نے دوسرا سوال کیا, میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے اس میں پوری قوم متحد ہے. Let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear
کہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس کی سہولت کاری کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی. اینڈ اف یو سی دی ہسٹری آلسو, یہ نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنا تھا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں بنایا. اینڈ فرام 2014 ٹل 2026 یہ 12 سال کا جو سفر ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, چاہے وہ سینٹر کی ہوں, رائٹ کی ہوں, لیفٹ کی ہوں, چاہے وہ حکومت میں ہوں, حکومت سے باہر ہوں, they have always respected, followed and said yes to this national action plan, this revised national action plan, جس کو آپ vision عزم استحکام کہتے ہیں. So there can be differences, but I don't think, the armed forces doesn't think, the people of Pakistan doesn't think that any political party or any political thought considers کہ اس کے اندر کوئی رتی بھر بھی ہمارے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. عوام کی حمایت حاصل ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے. بنیان و مرصوص, my dear brother, once we say کہ یہ جو بنیان و مرصوص ہے, یہ جو آہنی دیوار ہے, یہ افواج پاکستان نہیں ہے, یہ ہم اور آپ اور پورا پاکستان ہے. آپ کو میں نے یہ کل رات کے ہیں, یہ دیر آر جسٹ فیو, آپ خود خیبر پختونخوا سے بلانگ کرتے ہیں, گو ٹو دی اسٹریٹس آف خیبر پختونخوا, آسک دی کامن سٹیزنس, آسک دی پیپل, دی وینڈرز, دی ٹیکسی ڈرائیورز, جو بچہ وہاں پہ اسکول میں پڑھ رہا ہے, جو پڑھا رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, کسان سے, دہقان سے, تاجر سے, کسی سے پوچھیں, کوئی ہے جو یہ کہے گا کہ پاکستان کی فوج, سیکورٹی فورسز, اور سب سے بڑھ کر تو میں سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی پولیس کو, کوئی ہے جو کہ ان کی شہادتوں, ان کی قربانیوں کو جو ہے جھٹلا سکتا ہے, جو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. Nobody. The whole nation is together, and I must take this opportunity to give our biggest homage to the very brave and proud police of Khyber Pakhtunkhwa, جو کہ بالکل فرنٹ پہ کھڑی ہے. اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کس طرح پختونخوا کے, خیبر پختونخوا کے عوام کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی جانیں بھی دی. We are proud of them. The nation salutes them. ڈی جی صاحب, یہ بتائیے گا کہ پہلی دفعہ پاکستان نے تحریک طالبان افغانستان کے خلاف اتنی بڑی کارروائی کی ہے, باوجود اس کے کہ افغانستان کے ذمہ داران جو ہیں, جو بلوچستان میں کر رہے ہیں, جو KPK میں کر رہے ہیں, ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ اس کا اختتام کب ہوگا, کیا ہم سمجھیں کہ یہ آپریشن جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے, ایک, اور دوسرا یہ جو 274 لوگوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے, ان میں سے TTP کے کتنے ہیں اور تحریک طالبان وہ پاکستان کے کتنے ہیں اور تحریک طالبان افغانستان کے کتنے ہیں؟ اب تو یہ جنگ بڑی کھلی ہو گئی ہے, وہ تو سارے وہ مل کے حملہ کریں گے, تو اس کی کیا حکمت عملی ہے؟ جی, جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ 274, پہلی بات تو یہ کہ دس از دی نمبر دیٹ وی ہیو دی کنفرم نمبر ایز آف ناؤ. دی ایکچوئل نمبر وی انڈرسٹینڈ از مچ ہائر. سیکنڈلی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ ڈسٹنکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو سا ہے FAK کے کون سے تھے اور اس میں ان کے کون سے تھے. آپ یہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ان کی افغان طالبان کی فورسز کے لوگ بھی آپ کی تشکیلوں میں شامل ہو کے بھی آتے رہے. ان کے ایک صوبے تھے باغدیس, ان کے جو نائب گورنر ان کا بیٹا بھی شامل تھا. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ان کا ایک اسپیشل فورسز کا سولجر جو سا ہے وہ یہاں سوسائڈ بامبر تھا. سو یہی تو میں آپ پہلے بھی تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو ڈسٹنکشن بٹوین دی ماسٹر پراکسی اینڈ دی ٹیررسٹ, whether it's Fitna al-Khawarij, it is BLA, it is Daesh, it is Al-Qaeda, it is the others, it has blurred. So اس کو جو سا نہ یہ کوشچن جو سا ہے اس کی ایک اکیڈیمک ویلیو تو ہو سکتی ہے, بٹ دے آر ایکٹنگ مور اور لیس سیم. دوسرا آپ نے یہ بات کی کہ اختتام یہ آپریشن, تو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ دی آپریشن از کنٹینیو. اٹ از انڈر دی انسٹرکشنز آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان, دی سول لیڈرشپ, that the operation is continuing and we are achieving the desired results. And the Afghan Taliban regime has to make a choice. The question is already with them since long that آپ نے چوز کریں between پاکستان میں آپ نے چوائس کرنی ہے, آپ کو پاکستان, یا پھر آپ نے دہشت گرد اور دہشت گردی کے درمیان چوز کرنی ہے. ہماری چوائس ایبسلیوٹلی کلیئر ہے, وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا. ہماری چوائس اول اور آخر پاکستان, اس کی سیکیورٹی, اس کے جو عوام ہے اس کا تحفظ اور اس کی ناموس ہے. تھینک یو ویری مچ.
Very kind of you. Thank you. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری DGISPR کی جانب سے انتہائی اہم پریس کانفرنس کی گئی اور رات گئے جو بلا اشتعال جارحیت افغانستان کی جانب سے کی گئی اور پھر پاکستان نے جو جوابی حملہ کیا، جو جواب دیا ہے، اس کی ڈیٹیلز انہوں نے شیئر. سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ 274 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے اور آخر میں وہ یہ بھی بتا کے گئے کہ یہ بڑا ایسٹیمیٹڈ ہمارے پاس نمبر ہے، اس سے بھی زیادہ، یہ اٹ کین بی مچ ہائر. پھر انہوں نے بتایا کہ 400 سے زائد زخمی ہوئے ہیں دہشت گرد، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ 73 پوسٹیں افغانستان کی مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں، 18 پوسٹیں کیپچر کی گئی ہیں اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا پرچم لہرایا گیا ہے. یہ بھی انہوں نے بتایا. انہوں نے افغان طالبان رجیم کو ماسٹر پراکسی کہہ کر مخاطب کیا اور اس کے انڈر جو ساری دہشت گرد تنظیمیں ہیں جس میں TTP ہے، فتنۃ الخوارج ہے، القاعدہ کا بھی انہوں نے نام لیا، BLA کا بھی نام لیا. اور انتہائی اہم پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب افغانستان کو یہ دو ٹوک اور کلیئر فیصلہ کرنا ہوگا. دے ہیو ٹو میک اے کلیئر چوائس بٹوین TTP, BLA, القاعدہ، فتنۃ الخوارج اینڈ پاکستان. انہیں چوز کرنا ہوگا کہ یا وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ وی آر ایبسولوٹلی کلیئر، ہم پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ پاکستان کے کاز کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے اور ہم کی بات کرتے رہیں گے. لیکن انہوں نے ساری ڈیٹیلز شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپریشن کنٹینیو ہے اور اس میں پاک فوج کے ساتھ پورے ملک کا عوام ساتھ ہے، حکومتی حمایت ساتھ ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہیں. انہوں نے سیلیوٹ پیش کیا KP کی پولیس کو کہ وہ فرنٹ لائن پہ جس طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. ساتھ ہی انہوں نے اس پروپیگنڈے کا بھی حوالہ دیا جس پروپیگنڈے کے تحت یہ بتانے کی کوشش کی گئی افغانستان کی جانب سے، افغانستان اور انڈیا کے حمایت یافتہ جو میڈیا سیلز ہیں، جو چینلز ہیں، ان کی جانب سے کہ جناب بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا گیا. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے جو ایکشن تھا، ہمارے جو ٹارگٹ تھے وہ بڑے پریسائز تھے، بڑے کیلکولیٹڈ تھے، جس کا انہوں نے ویڈیو چلا کر بھی باقاعدہ پروف کے ساتھ بھی تمام تر چیزیں بتائی ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ افغان ایکرڈ میں کیا طے پایا تھا، یعنی کہ جب افغانستان میں طالبان رجیم آئی تو یہ انہوں نے ریٹن ڈاکیومنٹ میں طے کیا تھا، یہ وعدے کیے تھے. انہوں نے کہا تھا جناب تمام جو گورنمنٹ ہوگی وہ انکلوسیو ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ اس میں اور لوگوں کی نمائندگی نہیں ہوگی یا پھر جو پروگریسو لوگ ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہوگی. یہ بھی کہا تھا کہ تمام لوگوں کو ریپرزینٹ کرے گی افغانستان کی گورنمنٹ. ویمن رائٹس کا احترام کیا جائے گا، مائنورٹی رائٹس کا احترام کیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات جو پاکستان ہمیشہ سے کہتا آیا ہے وہ یہ کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. یہ تمام تر دوحہ ایکارڈ میں تھا جس کی خلاف ورزی افغانستان مسلسل کر رہا ہے اور وقت آ گیا ہے، ہم نے بہت صبر کا مظاہرہ کر لیا، وقت آ گیا ہے کہ افغانستان کو اسی طرح سے جواب دیا جائے. DGISPR نے بتایا کہ پہلے بھارت کو شوق ہوا تھا، ان کا شوق پورا کیا، پھر افغانستان کو شوق اٹھا تو اب افغانستان کا شوق بھی پورا کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آپریشن غضب للحق میں شہداء کی جو تعداد ہے پاک فوج کے جوانوں کی وہ بھی بتائی DGISPR نے. اب تک کے اطلاعات کے مطابق 12 شہداء ہیں، جن میں سے 12 شہداء ہیں، 27 پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ زخمی ہیں اور 1 مسنگ ان ایکشن ہے. DGISPR نے بڑا واضح طور پر یہ بتایا کہ جو فضائی نشانے کیے گئے وہ 22 لوکیشنز پہ کیے گئے. ان 22 لوکیشنز کو بہت کیئرفلی اور پریسائزلی سلیکٹ کیا گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، DGISPR نے بڑی کلیئرلی اور بہت واضح طریقے سے تمام طرح آپریشنل ڈیٹیلز بتائیں. 274 طالبان جہنم واصل ہوئے، 400 سے زائد انجرڈ ہیں، 73 پوسٹیں طالبان کی جو ہیں وہ ڈسٹرائڈ ہیں. اس کے علاوہ 22 لوکیشنز پر افغانستان میں پاکستان کی جانب سے فضائی نشانے باندھے گئے اور اس کے بعد بٹالین ہیڈ کوارٹر، سیکٹر ہیڈ کوارٹر، اسکواڈ کاپٹر سٹرائکس، مطلب بہت مار پڑی. سر میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جانتے نہیں تھے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے، یہ جانتے نہیں تھے کہ ہماری کیا کیپیسٹی ہے. ہم نے سے اپنے سے 10 گنا بڑے دفاعی بجٹ والے بھارت کو نیست و نابود کیا 10 مئی کے اندر. یہ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے. دیکھیں مجھے حیرانی یہی ہے کہ آپ نے مارکہ حق کو برانی محسوس میں اگر پاکستان کی مسلح افواج اتنے بڑے دشمن کو، اتنی بڑی اس کی ایئر فورس کو 2 دن میں شکست فاش دے سکتے ہیں، اس کا منہ کالا کر سکتے ہیں، اور جنرل فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قیادت میں جو کہ چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں، جو انہوں نے پلان کیا اور جس طرح انہوں نے ان کو شکست فاش دی، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ افغانستان کی کیا ہے؟ نہ ان کے پاس فوج ہے، نہ ان کے پاس ملیشیا ہے،
یہ ہٹ اینڈ رن کرنے والے تھوڑے سے ٹیررسٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو پیچھے سے آتے ہیں, ہتھیار اٹھاتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو انہوں نے, ہم نے اکتوبر میں ان کو ایک دفعہ یہاں لگایا مارا تھا جب 30 پوسٹیں ہم نے ان کی قبضہ کر لی تھیں. اس وقت انہوں نے سفید جھنڈے کھڑے کر دیے تھے, محنتیں کرنے لگ گئے تھے ہمارے سعودی عرب کے, قطر کے, ترکیہ کے, جی ہمیں سیسر بند کرا دیں. اس وقت بھی ان کو تو پتہ چل گیا تھا. بیٹل ہارڈنڈ پروفیشنل ہمارے آفیسر, دے لیڈ فرام دا فرنٹ اینڈ دے آل ٹرسٹ دیئر فیلڈ مارشل. تو اس میں ان کو اندازہ نہیں تھا جو ابھی جب اس وقت ان کا آپ کے سامنے کیا حال ہوا ہے, جس طریقے سے انہوں نے کے پوسٹوں میں اٹیک کیا اور جو ہم نے رسپانس دیے, کیونکہ ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے, وی آر آلویز ریڈی. ہم نے پوری کانٹیجنسی پلان کی ہوئی ہے کہ کس وقت کہاں سے ہم نے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے ہیں, کون سے ویپن ہتھیار استعمال کرنے ہیں, کس وقت ہم نے ایئر اسٹرائک کرنی ہے. دے نو اٹ. اس لیے ابھی جو ہم نے ان کا برا حال کیا ہے, 274 اگر ہم نے یہ دہشت گردوں کو مارا ہے, اور وہ بھی یہ بھی ابھی آج تک ہی نمبر ہیں, یہ زیادہ بڑھ جائیں گے, ہمیں پتہ چلے گا, اس سے بھی زیادہ نمبر ہو سکتے ہیں. بالکل. تو اس کے بعد 400 سے زیادہ زخمی ہیں, 120 کے قریب ان کے ٹینک, گنز, بختربند گاڑیاں تباہ کر دی ہیں, 3 کور ہیڈ کوارٹر تباہ کیے ہیں, 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹر تباہ کیے ہیں, اس کے بعد ان کے بٹالین کوارٹر تباہ کیے ہیں, ایمونیشن ڈمپ تباہ کر دیے. تو یہ انہوں نے کیا مقابلہ کرنا ہے مجھے بتائیے. اس لیے ابھی ہم نے ہارڈ اسٹیٹ کا جو فیصلہ ہے کہ وی ول ایکٹ اٹ لائک دیٹ. اب ہم ان کے کمانڈرز کو بھی ماریں گے, ان کے ہینڈلرز کو بھی ماریں گے, اور تاکہ کمانڈ اسٹرکچر کو تباہ کریں, اور ساتھ ٹریننگ کیمپ, ایڈمنسٹریٹو کیمپ کو بھی ماریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو اپنے ملک پہ اندرونی آپریشن کریں, انٹیلیجنس آپریشن, وہ کنٹینیو رہیں گے. اس کے ساتھ اب جو ہمارے ملک میں کالی بھیڑیں ہیں, سہولت کار ہیں, ان کے پروٹیکٹرز ہیں, ان کے خلاف ہمارا سیکورٹی انٹیلیجنسز ایکشن کر رہی ہیں. تو یہ سائملٹینیس آپریشن جو ہے یہ اصل میں انکریج اس بات سے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ہماری پوسٹوں پہ اٹیک کیا تھا تو ان کا فارن منسٹر انڈیا میں بیٹھا ہوا تھا. رات کو جب اٹیک کیا تو ان کا پرائم منسٹر جو کہ گجرات کا قاتل ہے مسلمانوں کا, وہ بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ, اور وہاں وہ ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو فنڈنگ کریں گے, ویپن دیں گے, ایمونیشن دیں گے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا ان کا کیا حال ہوا ہے. ان کو پیسہ چاہیے, اجرتی قاتل ہیں. افغان طالبان دیر ایلیجٹمنٹ گورنمنٹ ہے, نہ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہے, نہ ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہے, اور اس کے بعد جو پیسہ دیتے اس کو بھی چل پڑتے ہیں. انہوں نے کیا فائدہ ہوا, اپنی بے عزتی کرا لی. اور جو یہ کہتے ہیں ہم ابھی سندور آپریشن چل رہا ہے وہ بھی ہم نے ان کا ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے. تو میرے خیال میں اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے, یہاں پر ان کا علاج ہی یہی ہے کہ سختی کی جائے. اور یہ جو کہتے تھے کہ جی ہم ان کو یہ فتنہ ہندوستان, فتنہ خارج کو سپورٹ نہیں کرتے, آپ کے سامنے ہم نے ان کی فتنہ ہندوستان کے, فتنہ خارج کے خلاف ہم نے آپریشن کیا ان کے ایریے میں, اور جواب میں طالبان نے ہمارے پر اٹیک کر دیا. سو دے آر آل ون, یہ آل کلیئر ہو گئے ہیں, اور اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو, یہ اب انشاءاللہ ہم اس آپریشن کو فائنل لاجیکل کنکلوژن میں لے کے جائیں گے. فائنل لاجیکل کنکلوژن, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان کی طرف جاؤں گی. زاہد صاحب ذرا مجھے بتائیے گا, جس طریقے سے دو ٹوک طریقے سے بڑا واضح موقف ڈی جی آئی ایس پی آر نے رکھا, ثبوت کے ساتھ بات کی, کون کون سے ٹارگٹس تھے جنہیں نشانہ بنایا گیا, کتنے دہشت گرد جو ہے وہ جہنم واصل کیے گئے, اور ان کا پروپیگنڈا ہم نے دیکھا ایک بار پھر ناکام ہو گیا. رات گئے تو ایسے امپریشن دے رہے تھے جیسے پاکستان کے اندر انہوں نے اٹیک کرنے شروع کر دیے, جو کہ بالکل ہی فالس تھے, اور وہ پیٹرن ہمیں انڈیا کا نظر آ رہا تھا. ایک بات جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی بہت واضح طور پر, انہوں نے کہا کہ افغانستان کو ایک بڑی کلیئر چوائس لینی ہوگی. داعش, ٹی ٹی پی, بی ایل اے, فتنۃ الخوارج اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, یا تو ان کے سپورٹ کریں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. کتنا واضح میسج دیا ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے؟ I think this is the national, اسی سے اگر ہم پہلے بات شروع کر لیں کہ یہ تو نیشنل میسج ہے جی پاکستان کا, اور یہ وہ میسج ہے جو بالکل بڑی کلیئر پولیٹیکل کلیئرٹی اور ملٹری پرسیژن بھی اسی پولیٹیکل کلیئرٹی کا یہ جو آبجیکٹو ہے, جو وہ بیہیویئر چینج چاہتا ہے فار پیپل آف افغانستان فرسٹ, کہ اگر وہ ان میں یہ چینج آئے گی, وہ پاکستان کی چوائس کریں گے, تو سب سے بڑی سروس وہ پیپل آف افغانستان کو کر رہے ہوں گے, یہ یاد رکھیے گا ان کے لیے. اینڈ دین فار دا پیپل آف پاکستان, اور پاکستان کے لیے یہ چینج چاہتے ہیں. اور آئی تھنک یہ وکٹم ہوئے ہیں فار لاسٹ 25 ایئرس, تقریباً 23-24 ایئرس,
یہ اپنا جب انہوں نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا ہے ود دی ٹیررزم اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز، پہلے القاعدہ کے ساتھ ملے رہے، یہاں پر یہ لارجر فیلنگ تھی کہ شاید ابھی طالبان آ گئے ہیں تو یہ کچھ شریعت کی بھی بات کر رہے ہیں، چلے اسلامی لاز تھے، اسلام ہی ہوگا، تو یہ اسٹیبلٹی لائیں گے افغانستان میں، دوحہ سب کو ایکارڈ میں جوڑیں گے. معاہدہ کر کے آئے تھے زاہد صاحب کہ ہاں یہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، ویمن رائٹس، مائنورٹی رائٹس کا احترام کیا جائے گا، اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے. یہ تو ابھی کر کے آئے نا جی، جب شروع میں بھی افغانستان کے اندر یہ طالبان آتے اور پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی، ٹو بی ویری آنسٹ، لیٹس ریئلائز دس، وہ اس لیے سپورٹ کیا یہ اسٹیبلٹی لائن. پھر 21 میں جب یہ آئے ہیں تو پھر محرکات ڈیفرنٹ تھے جی، پھر تو کافی انوائرمنٹ چینج ہو سکی تھی، لیکن پچھلا بھی انہوں نے 20 سال جو گزارے، جو 20 سال کی انہوں نے جنگ اپنے اوپر مسلط کروائی امریکہ کی، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ القاعدہ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ جڑ کے انہوں نے پریفرنس دی ٹیررزم کو اور ٹیررزم ریلیٹڈ اکانومی کو. نہ افغانستان کو پریورٹی دی، نہ افغانستان کے لوگوں کو پریورٹی دی، نہ افغانستان کی اکانومی کو امپروو کرنے کی کوشش کی یا سوشل لائف کو. اب پھر اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں. دیور پیپل ان پاکستان جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہوں نے لیسن لرن کیا ہوگا اتنی بڑی اپلیکیشن کا 20 سال کی وار کا، لیکن چلڈرن آف کانفلکٹ تو اپنا سروائیول ہی چلڈرن آف کانفلکٹ میں رکھتے ہیں. تو پاکستان نے آئی تھنک اپریشیٹ کرنا چاہیے پاکستان کو کہ فرسٹ ٹائم ود دا پولیٹیکل کلیئرٹی پاکستان نے اپنی ملٹری کو یوز کیا ہے ٹو اچیو دی پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف پاکستان. ابھی ہمیں کنسسٹنسی کے ساتھ اس پالیسی کو آگے لے کر چلنا ہوگا، ون نیشن ون نیریٹو اینڈ کلیئر پولیٹیکل پالیسی کے ساتھ اپنی ملٹری کو ہمیں یوز کرنا ہوگا. بالکل ون نیشن ون نیریٹو کے ساتھ ہمیں کیری فارورڈ کرنا ہوگا. حارث صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آپریشنل ڈیٹیلز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتائیں اس میں 274 طالبان جو تھے وہ ان کو جہنم واصل کیا گیا، 400 انجرڈ ہیں، 73 پوسٹس ہیں، اس کے بعد 18 پوسٹ جو ہیں وہ پوزیشنز کے اندر. اچھا یہ بڑا ایک محتاط اندازے کے مطابق انہوں نے بڑا پریسائزلی بتایا. آپ نے بات کی کہ لاجیکل اینڈ فائنل کنکلوژن تک اب اس آپریشن غاضب للحق کو پہنچانا ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ مزید اور کتنے دن یہ آپریشن جاری رہ سکتا ہے اور کتنی پوسٹیں اور کتنے علاقے جو ہیں وہ پاکستان کے رڈار میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ ہم ان کی پوسٹوں پہ قبضہ کریں یا افغانستان کی ٹیریٹری پہ قبضہ کریں. ہم ان کے کمانڈ اسٹرکچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کے جتنے ٹریننگ کیمپس ہیں، ایڈمنسٹریٹو کیمپس ہیں، جہاں انڈین ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، وہ جگہیں ہیں، ان ساری جگہوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس مصدقہ کنفرم رپورٹس بھی ہیں اور لوکیشن بھی ہیں. اس کے ساتھ سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ اس وقت بیسٹ اپرچونٹی یہ ہے جو اس وقت اس کا حل بھی ہے، وہ یہ کہ افغان جو وہاں پر عوام ہیں دے شوڈ اسٹینڈ، دس از دا رائٹ اپرچونٹی، دے شوڈ کیچ دس اپرچونٹی. وہ اٹھیں اور ان کے خلاف کھڑے ہوں اور ان کو چینج کریں، کیونکہ یہ ایلیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے، یہ لٹیرے ہیں، بیسیکلی اجرتی قاتل ہیں، ان کو پیسہ جہاں ملتا ہے وہ کرتے ہیں. افغان عوام کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. سو یہ ان کو تبدیلی لانے میں کھڑے ہو، جمہوریت لے کر آئیں، اپنی مرضی کی حکومت بنائیں. آئی تھنک جو یہاں کا قندھار کا جو گروپ ہے، جو دوسرا ملا یعقوب اینڈ گروپ، وہ بھی ان کے خلاف ہے. آئی تھنک دے کین کمبائن ٹوگیدر. اور میرے خیال میں یہ اگر وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ افغان طالبان کو ٹائم نہیں لگے گا، یہ سارے انڈیا بھاگ جائیں گے اور پھر یہ اپنی مرضی کی حکومت بنا کے پیسفل طریقے سے افغان کی ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، جو ان کی محرومیاں رہی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کام کریں. دیٹ از مور امپورٹنٹ. آئی تھنک اس سے پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا، سینٹرل ایشیا کے لیے بہتر ہوگا. اور پھر خاص طور پہ جو کنیکٹیوٹی ہم چاہتے ہیں سینٹرل ایشیا، افغانستان کے تھرو بلوچستان اور گوادر پورٹ اینڈ دنیا کی مارکیٹ اویلیبل ہو، اس سے سب کو اکنامک راستے کھل جائیں گے. یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے پاکستان ہر قسم کی سپورٹ جو کر رہا ہے کرتا رہے گا. اور ان کے خلاف آپریشن جب ختم کریں گے، جب یہ کمٹمنٹ کر لیں گے کہ آج کے بعد ہم کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو اپنی سرزمین استعمال کرنے نہیں دیں گے. اور دس شوڈ بی گارنٹیڈ بائی میڈیٹر، چاہے وہ سعودی عرب ہو یا قطر ہو یا سعودی ترکیہ ہو، اور وہ بھی ان رائٹنگ ہو اور سائن کاؤنٹر سائن بائی دو ملک. اور پھر اس کے ساتھ ایک بارڈر مینجمنٹ، ایک ہمارا سسٹم میکنزم ہونا چاہیے جس کو مانیٹر کرے، آئندہ کے لیے ایسی غلطی نہ ہو سکے. بالکل چند لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہ پورے خطے کو دہشت گردی کی لپیٹ میں انہوں نے لیا ہوا ہے. عوام کے وہاں پر رائٹس نہیں ہیں، خواتین کے رائٹس نہیں ہیں، مائنورٹی کے وہاں پر رائٹس نہیں ہیں، کوئی ڈیموکریٹک پروسیس نہیں ہے.
چند لوگ مسلط ہیں افغانستان پر اور پورے خطے کو انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا. پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے, آج پاکستان نے جس طریقے سے مستقل اپنی آواز اٹھائی ہے, اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی, انٹرنیشنل جو حکومت ہیں, گورنمنٹس ہیں, رشین وزارت خارجہ اور دیگر ممالک, چائنا, امریکہ, ان کی UN کی رپورٹس بھی بتاتی ہیں کہ یہاں پر کس طریقے سے دہشت گردوں کے اڈے ہیں اور یہاں پر دہشت گردی پنپ رہی ہے. مسعود صاحب ذرا ایکشن کی طرف آ جاتے ہیں. جو آپریشنل ڈیٹیل شیئر کی گئی DGISPR کی جانب سے, ایک ہوتا ہے نقصان, ایک ہوتا ہے بھاری نقصان, اور ایک ہوتا ہے ہزیمت والا نقصان. افغانستان جو بڑا دعویٰ کرتا تھا کہ جی ہم سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا, ایک بار نہیں دوسری بار بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان جب جواب دے گا تو وہ جواب کس طرح کا ہو سکتا ہے. قندھار, ننگرہار, یہاں تک کابل تک بات چلی گئی. تو مجھے بتائیے گا اب اس کے لیے انہیں فیس سیونگ چاہیے ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ ڈھیٹ والا جو رویہ ہے یہ کنٹینیو رہے گا ڈھٹائی کے ساتھ؟ جی مجھ سے پوچھا صدف آپ؟ جی مسعود صاحب. جی صدف دیکھیے, پاکستان نے ایک اسٹریٹجک میسیجنگ کی ہے کہ وی کین ریچ ٹو آر ٹارگیٹس اینی ویئر ان افغانستان. مارکہ حق میں بھی پاکستان نے انڈیا کو بتایا تھا کہ یہ جو آپ ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں, اور ابھی افغانستان کو یہ بتایا کہ آپ جس طریقے سے پاکستان کو بلیڈ کرنا چاہتے ہیں اور پالیسی کیپچولیشن کی طرف لے جائیں, پاکستان نے ایسے ہونے نہیں دینا, اور وہ جنگ کو واپس آپ کی سرزمین پر لے کر آئیں گے. وہ آپ کو آپ کی سرزمین کے اندر ہی ماریں گے. یہی کام آپ نے مارکہ حق میں کیا, یہی آپ نے یہاں پر کیا. تو دس از اے اسٹریٹجک میسیجنگ. یہ ان ڈاؤٹس کو, تمام ڈاؤٹس کو دور کر دیتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کسی مجبوری کی وجہ سے, پاکستان کسی خوف کی وجہ سے, پاکستان کسی کے ساتھ دوستی کی وجہ سے یا اسٹریٹجک فرینڈشپ کی وجہ سے, یا پاکستان انٹیمیڈیٹ اینڈ کرس ہوگا. میرے خیال میں فیلڈ مارشل نے کچھ عرصہ پہلے بڑا کلیئرلی بتا دیا تھا کہ ون سنگل لائف آف پاکستانی از مور امپورٹنٹ دین اینی فرینڈشپ ود اینی کنٹری, چاہے وہ افغانستان ہی کیوں نہ, جس کے لیے ہم نے اپنا سوشو اکنامک 50 لاکھ لوگوں کو رکھ کے اپنا سسٹم تباہ کر لیا. اس افغانستان کے لیے اتنی قربانی جتنی پاکستان نے دی, انہوں نے خود اپنے لیے نہیں دی. تو اس پہ ابھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پاکستان کے ایک پاکستانی کی جان اور اس کا مال جو ہے, اس کی حفاظت پاکستان کے لیے سب سے مقدم ہے. تو دس اسٹریٹجک میسج از گون. ابھی وہ 10 دفعہ دیکھیں, ملٹری کا یوز کا مقصد صدف یہی ہوتا ہے, ایدر ٹو مینٹین ڈیٹرنس یا ریگین ڈیٹرنس. تو پاکستان نے اپنی ڈیٹرنس ریگین کی ہے فار اینی کاسٹ, چاہے آپ ٹیررزم کے تھرو کریں, چاہے آپ کنونشنل اپلیکیشن کریں, چاہے اپنے دوست انڈیا کو لے آئے. اور آج ابھی DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں کلیئرلی بتا دیا کہ پاکستان از بیلنس, چاہے وہ اٹیک ایسٹ سے آئے یا ویسٹ سے آئے. پاکستان ہیز دی کیپیسٹی, پاکستان ہیز دی کیپیبلٹی, اور موسٹ امپورٹنٹلی جو نیشن کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان ہیز دا ول, اور ول شو کیس کرتی ہے جی نیشن. جب نیشن اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو وار ویج کرنے کا جو آرکیٹیکچر ہے یا جو سسٹم آف ویجنگ وار ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ پاکستان از بیلنس ان آل ڈومینز. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور پاکستان نے زبردست طریقے سے جواب بھی دیا اور پروف کے ساتھ ہمیشہ پاکستان نے بات کی ہے. حارث نواز صاحب, زاہد محمود صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. DGISPR کی جانب سے انتہائی اہم پریس کانفرنس رات گئے جو جوابی کارروائی پاکستان نے کی ہے. پہلے تو بلا اشتعال جارحیت کا مظاہرہ افغانستان کی جانب سے کیا گیا, اور پھر پاکستان نے جواب دیا, اس کی ڈیٹیل شیئر کی. شہری رحمان صاحبہ, سینیٹر شہری رحمان صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہری صاحبہ بہت شکریہ. اس سارے سینیریو میں جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے انفارمیشن بڑا میٹر کرتی ہے, کیونکہ اب پروپیگنڈے کا بھی زمانہ ہے, ڈس انفارمیشن کا بھی زمانہ ہے. ایسے میں DGISPR نے جس طریقے سے تمام تر حقائق کے ساتھ بات کی ہے, دنیا کو واضح کیا ہے کہ ہمارے ٹارگٹ بڑے پریسائز تھے, جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جاتا رہا وہ غلط ہے, جو رات گئے ہوتا رہا, اور پاکستان نے ثبوت کے ساتھ بات کی ہے. دوسری اینڈ سے اس طرح کا ہم کوئی سچویشن, کوئی ایسی پریس کانفرنس, کوئی ایسی ڈیٹیل نہیں دیکھ رہے ہیں. اس پر پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آئی تھنک حقائق کو سامنے لانا بہت ضروری ہے, اور ویسے بھی اس طرح کی نیشنل سیکیورٹی سچویشن میں لوگ پھر اسپیکولیشن اور مفہوموں پر بات کرنے رکھتے ہیں. دوسری بات ہوتی ہے کہ فیک نیوز انوائرمنٹ ایک بنا ہوا ہے, خود ایک رسک اور ایک تھریٹ بنا ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ انڈین تو نہیں, خیر انڈین میں دیکھ ہی نہیں رہی ہوں, لیکن اس حد تک کہ انگلش چینلز نے بھی عجیب و غریب بات پھیلانی شروع کر دی, اپنے آپ کو پھر خود ہی مذاق کا ایک ٹارگٹ بنایا ہے جی. لیکن یہ ضروری ہے کہ حقائق سامنے آئے جائیں, اپڈیٹس ہوں میڈیا کو بھی اور دنیا کو بھی, اور وضاحت سے
ایک جو بھی پاکستان کی کارروائی رہی ہے، کارکردگی رہی ہے، کیپیسٹی کو دکھائیں اور بغیر جھجکے ہم اپنا موقف اور نہ صرف واضح کریں لیکن آگے کی ہمیں بھی جو سوچنی ہے آخرکار پاکستان کو خود ہی سوچنی ہے. تو یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں اس قسم کے انوائرمنٹ میں جہاں میڈیا کو بھی اور فیک نیوز کو ہتھیار بنا کے استعمال کیا جا رہا ہے نا. جی دوسری جانب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے شریف صاحبہ، اب ظاہر ہے آپریشنل ڈیٹیل کے حوالے سے تو بات ہوئی ہماری دفاعی تجزیہکاروں سے، یہاں پر ایک چند لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، کسی ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو یہ حکومت نہیں آئی، وہاں پہ کسی قسم کا ہم دیکھتے ہیں بچیوں کو اسکول جانے سے روکا جاتا ہے، رائٹس نہیں ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن جہاں پر ہوتی ہے. ایسے میں آپ سمجھتی ہیں کہ اب ضروری ہے کہ دنیا فوکس کرے؟ وہ دنیا جب مذاکرات ہوتے ہیں تو آ جاتی ہے، بات چیت کرانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ ان سے بات چیت حل نہیں ہے، لیکن اب اس چیز کا بھی حل نکالا جائے کہ ٹرو ریپرزنٹیشن ہو وہاں کی گورنمنٹ میں، افغانستان گورنمنٹ میں ٹرو ریپرزنٹیشن آف ون پیپل ہو. اس کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، بلکہ رات گئے میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ وہاں اصل حالات کیا ہوں گے بچوں کے، عورتوں کے، جن کی تو کہانیاں ہم سن ہی نہیں پاتے، وہ تو ایک بالکل پردے کے پیچھے چلی گئی ہیں اور ان کی جو افسوسناک کہانیاں ہیں اور ان کی جو ڈے ٹو ڈے اسٹرگل ہے خاص طور سے اس طرح کی جنگجو حالات میں ان کا حشر کیا ہو رہا ہے، وہ کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو میڈیکل اٹینشن تک نہیں مل رہا. یہ تو انٹرنیشنل تھوڑے کچھ ادارے اس پر بات کر رہے ہیں. تو جمہور کا تو ویسے بھی وہاں سلسلہ تھوڑا سا مبہم ہے، لیکن میں یہ صرف کہہ رہی ہوں کہ گورننس کے بھی حوالے سے وہاں تو کوئی حال نہیں ہے نا جی. یہ ہر طرف ٹولے ہیں، کندہار اور کابل میں بھی ہم آہنگی نہیں ہوتی اکثر و بیشتر، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. اور اب صورتحال ایسی ہے کہ آپ بالکل صحیح کہا کہ لوگ امن کی بات تو کرتے ہیں اور دوسرے ممالک کتنا کریں گے، وہ آپ کو بٹھائیں گے، وہ اپنی ثالثی بھی آفر کریں گے. آخر دوحہ نے، قطر نے بہت اس پر وقت بھی گزارا اور معاونت بھی کی اس پوری پروسیس کی، آپ کو یاد ہوگا. تو دوحہ میں کیے ہوئے معاہدے، وہاں کے وعدے، ان کو کیا کیا گیا؟ بالکل ایسی ہے شریف صاحبہ، میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ان کی تو کوئی زبان کا اعتبار بھی نہیں ہے. سو وی نیڈ اے تھرڈ پارٹی گارنٹر، اور وداؤٹ گارنٹر ان کی بات کے اوپر ابھی ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تحریری معاہدہ جب تک نہ ہو، سائنڈ نہ ہو، تب تک ان کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. آلسو ابھی DGISPR یہ کہہ رہے تھے کہ the operation is continued and we are achieving desirable results and political جو پارٹیز ہیں انہوں نے نیشنل ایکشن پلان 2014 کو ایکسیپٹ کیا تھا، مانا تھا. ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ فار the entire political diaspora to stand hand in hand with the security forces؟ یہ ڈائسپورا کا مجھے نہیں معلوم، لیکن پاکستان کی پولیٹیکل تنظیموں نے آج بھی، کیونکہ سینٹ کا اجلاس جاری تھا، یہ چاروں صوبوں کی اور اکائیوں کی نمائندگی کرتی ہے ایک بالکل برابری کی بنیاد پر، اور یہاں ریزولوشن ہاؤس میجورٹی کا پریزنٹ کیا گیا جس میں نے انوائٹ کیا اپوزیشن کو. پہلے انہوں نے حامی بھری اور بہت اچھی اچھی باتیں بھی کیں، لیکن پھر آخر میں پیچھے ہٹ گئے سائن کرتے وقت کہ ہمیں ایک ریجنل، آپ یہ انسسٹ کریں کہ ریجنل سیکیورٹی فریم ورک ہو. بے شک ہو، لیکن یہ باتیں میں سمجھتی ہوں قبل از وقت ہیں. ریجنل سیکیورٹی فریم ورک میں یہ نہیں ہو پائے گا کہ کوئی آ کے آپ کے لیے گارنٹی کرے یا سائن کرے. اب بے شک سائن تو ہو، تحریری معاہدے ہی کسی نہ کسی حیثیت کے اب مستحق ہوتے ہیں، لیکن تحریری معاہدہ بے شک کریں، ضرور کریں. جہاں تحریر سمجھی جاتی ہے، جس کی ویلیو ہوتی ہے، جو ریاست ہوتی ہے، وہ تحریری معاہدوں کی پاسداری کرتی ہے. جی تحریر اگین میں کہوں گی، جب آپ ریجیم کی طرح آپریٹ کرتے ہیں اور ریاست اپنے آپ کو صرف قرار دیتے ہیں لیکن اس کی طرح اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کر پاتے، تو پھر وہی اس تحریری معاہدے کی بھی حیثیت اور اس کی پاسداری کون کرے گا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. بہرطور دوسری قوتوں کو کہنا بہت آسان ہے کہ جی آپ جائیں مذاکرات کی طرف،
वही पाकिस्तान ने एक इसमें हद ही पार कर दी फ्रैंकली। मुज़ाकरात करते करते, रीजनल फ्रेमवर्क्स बनाते बनाते, और फिर करनी होंगी हर जंग आखिर मुज़ाकरात की मेज पर ही खत्म होती है। लेकिन मुज़ाकरात में इस दफा कुछ मेरे ख्याल में इस तल्ख हकीकत को सामने रखते हुए आगे बढ़ना होगा। गारंटर्स भी पहले भी रहे हैं, इस दफा भी होंगे, लेकिन अफगानिस्तान को भी एक फैसला करना होगा जी कि वो कहाँ तक अपने आप को इस कठपुतली इस्तेमाल होना देना चाहते हैं, अपनी रियासत को, अपनी सरजमीन को। अच्छा, यही बात शहरी साहबा, जो बात अभी आप कर रही हैं, यही बात DGISPR ने कही कि अफगानिस्तान हैज़ टू चूज नाउ कि उन्होंने TTP का साथ देना है या फिर पाकिस्तान का साथ देना है। DGISPR ने कहा कि हमें तो पता है, हम बहुत क्लियर हैं कि वी आर विद पाकिस्तान, लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर अफगानिस्तान टू चूज। ऑल्सो उन्होंने ये भी कहा कि कोई सिविलियंस को अटैक नहीं किया गया, कि सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया। ये जानना कितना इंपॉर्टेंट है कि ये जो जंग है, ये जो कार्रवाई है, ये अफगान तालिबान रजीम के अगेंस्ट है, दहशत गर्दी के अगेंस्ट है, ये अफगान इनोसेंट सिविलियंस के अगेंस्ट नहीं है। कतई नहीं है जी, सबको पता है, ये बात सबको पता है कि अफगानिस्तान एक रंग का नहीं है, इट्स प्लोरल मुल्क, मतलब उसमें हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म की एथनिसिटीज हैं। ये तो उनका एक पुराना तरीक़ेकार रहा है। तो ये तालिबान, मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये तालिबान रेजीम अपने फैसले खुद कर रही है, अपनी अवाम की बहबूद का नहीं सोच रही। और इस हवाले से जो भी मायदा या फैसला होता है वो होल अफगानिस्तान के लिए होना चाहिए ना, एक रेजीम के लिए नहीं। और किसी फैक्शन को हम वैसे भी सपोर्ट नहीं हमें करना चाहिए, ना हम करते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, जो भी बात होती है, कौमी वहदत कभी हमारी फ्रैक्चर नहीं होती जी, उसमें कभी कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। जितने हमारे सियासी मुखालफत हो, आपस में जो भी मसले मसाइल हों, वो होते रहेंगे, लेकिन हमारी जमहूरियत का ये हुस्न जरूर है कि हर पाकिस्तानी जो है ऐसे मुश्किल वक्त में जब सरजमीन पर कोई भी मैली आंख से देखता है, बिल्कुल उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और उसका हमने बार बार मुजाहिरा भी किया। थैंक यू सो मच रहमान साहब हमारे साथ थी। और जैसे कि DGISPR ने भी कहा कि हम बुनियादों मरसूस हैं, और बहुत शौक था भारत को, भारत ने भी देख लिया, अफगानिस्तान को भी शौक था, अफगानिस्तान ने भी देख लिया। तो दहशत गर्दों को जैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही दिया है। DGISPR की इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा जैसे मार के हक में पूरी कौम बुनियादी मरसूस बनकर खड़ी थी, यही मनाजिर कल भी देखने को मिले। पहले भारत को शौक हुआ था, ये शौक पूरा हुआ, अब अफगानिस्तान ने भी इस शौक का इजहार किया, तो उनको भी हमने जवाब दे दिया है। साथ ही उन्होंने सारी डिटेल्स भी शेयर की हैं कि किस तरीके से पाक फ़ौज की अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तिहार जादियत के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की गई हैं। 274 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, जो कि एक रफली एस्टिमेटेड नंबर है, नंबर कैन बी मच हायर। साथ ही वो ये कहते हैं 400 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा 73 चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय की गई हैं, 18 पोस्टें कैप्चर की गई हैं जिन पर पाकिस्तान का परचम लहराया जा रहा है। अफगानिस्तान का परचम जब उतारा गया तो उन्होंने ये डिटेल भी बताई, मनाजिर भी दिखाए, क्योंकि उस पर कलमा तैयबा लिखा है, बड़े एहतराम के साथ उस परचम को उतारा गया और फिर पाकिस्तान का परचम लहराया गया, और ये बताया कि किस तरीके से मजहब की आड़ में दहशत गर्दी को ये फ़रोग दे रहे हैं अफगान तालिबान, और मास्टर प्रॉक्सी का नाम दिया DGISPR ने इनको। और साथ ही कहा कि अब ये फैसला करना होगा अफगानिस्तान को कि वे दहशत गर्दों के साथ, दहशत गर्द तंजीमों के साथ, जिन्हें पनाह दी हुई है, जिनकी फंडिंग होती है, जिन्हें बैरूनी फंडिंग हासिल है, जिन्हें इंडिया की तरफ से हिमायत हासिल है, उनके साथ खड़ा है या पाकिस्तान के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने उस प्रोपेगेंडे को भी रद्द कर दिया और बार बार हवाला दिया कि अफगानिस्तान ने खिलाफ वर्जी दोहा अकॉर्ड की भी की है, जिसमें उन्होंने खुद रिटन एग्रीमेंट पर साइन किए थे कि हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, अवाम की रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत बनाएंगे, राइट्स देंगे, ह्यूमन राइट्स होंगे, विमेन राइट्स होंगे। लेकिन इसके बरक्स हम देख रहे हैं जिस तरीके से वहाँ पर अफगान तालिबान रजीम ऑपरेट करती रही है। अच्छा, DGISPR ने ये भी बताया कि 12 जवान पाक फ़ौज के शहीद हुए ऑपरेशन गाज़िब लिल हक में, 27 ज़ख्मी हैं, 1 मिसिंग इन एक्शन है। DGISPR ने बहुत वाज़े ये बताया कि केयरफुली सिलेक्ट किया गया निशानों को बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस। हमारे साथ तारिक फजल चौधरी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। सर बहुत शुक्रिया, आपने RY न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। अफगान तालिबान रजीम ने बिला इश्तियाल फायरिंग की,
کس بھول میں تھے؟ کیا یہ پاکستان کی کیپیسٹی کو، پاکستان کی صلاحیت کو یہ جانتے نہیں تھے کہ ہم کتنے، یہ ہمیں للکار رہے تھے، یہ جانتے نہیں تھے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے جو جوان ہیں پاک فوج کے، وہ کفن سر پہ باندھ کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ وہ کسی بھول میں ہیں جو افغان طالبان رجیم ہے. ادروائز جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے افواج پاکستان کا جو مائٹ ہے اور جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کا 20% بھی ابھی پاک افغان بارڈر کے اوپر استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ وہ صلاحیت موجود ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی بارڈر کے اوپر کوئی ہرزہ رسائی ہوتی ہے، پاکستان کے اوپر گولہ باری اگر ہوتی ہے کسی بھی ہمارے دشمن کی طرف سے، تو اس کا منہ توڑ جواب دینے کی جو صلاحیت پاکستان کی افواج کے پاس ہے. میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ ابھی پاک افغان بارڈر پہ پاک افغان طالبان کے خلاف 20% بھی فوج نے اپنا جو اسٹرینتھ ہے اور جو اپنا مائٹ ہے وہ استعمال نہیں کیا. اس کے اور اس یعنی ایک لمیٹڈ میگنیچیوڈ کا جو آپریشن تھا غزب للحق، اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو پاک افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ جتنی بھی دہشت گردوں کی جو کمین گاہیں ہیں جہاں پہ وہ چھپے ہوئے تھے وہ ساری کی ساری تباہ ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا انفراسٹرکچر موجود تھا ملٹری سیٹ اپ میں وہ ان کا چاروں صوبوں میں نیست و نابود کر دیا گیا. ان کے جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں، کور ہیڈ کوارٹرز، وہاں پہ پاکستان کی جو ہماری آرٹلری ہے، ہماری ایئر فورس ہے، انہوں نے ایسی انٹیلیجنس بیسڈ اسٹرائکس کی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ برسوں لگیں گے لیکن وہ اپنا وہ انفراسٹرکچر دوبارہ ڈیولپ نہیں کر سکتے. مقصد ہمارا صرف ایک ہے کہ باز رہیں پاکستان میں دہشت گردی سے، اور دہشت گرد عناصر جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں ان کی سرپرستی سے باز رہیں. ہمارا اس کے علاوہ کوئی ان سے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ہے، نہ ہم سے ان کو کوئی تجارت مانگتے ہیں، نہ کوئی کاروبار مانگتے ہیں، نہ کوئی ہم ان سے، اگر پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے کوئی چیز اگر کی ہوگی تو ہمیشہ کنٹریبیوٹ ہی کیا ہوگا، اور کنٹریبیوٹ ہی کیا ہوگا. آپ پچھلے 40 سال سے دیکھیں کہ ہماری جو میزبانی ہے پوری دنیا نے وہ دیکھی، مسلسل پاکستان نے سفر کیا افغانستان ایشو کی وجہ سے، لیکن ہمارا اصولی موقف بھی ان کے ساتھ رہا، اور ہماری جو لاجسٹک سپورٹس ہوتی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رہی، مورل سپورٹ ان کے ساتھ رہی. ہر ایشو کے اوپر ہم نے انہیں سپورٹ کیا، پوری دنیا میں ہم نے ان کے مقدموں کو اٹھایا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس وقت جو افغان طالبان رجیم ہے، اب اگر وہ انڈیا کے ساتھ مل کے اس کی ایک پراکسی کے طور پر کام کر کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بدامنی پھیلانے کی کوشش کریں، ہمارے ایشینس کو ٹارگیٹس ہوتے ہیں انہیں نشانہ بنانے کی جو اس وقت کارروائیاں کی گئی، اس کے ساتھ ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز افواج پاکستان ان کے اوپر جو حملے ہوئے یہ قطعی طور پہ ناقابل برداشت ہے. اور ان کو جی بالکل طارق صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایربائی نیوز کے لیے وقت نکالا. اور ایک بات بہت کلیئر ہو گئی کہ پاکستان کے اوپر یہ جنگ جب مسلط کی گئی تو پاکستان نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ایک ایک کر کے افغان طالبان اپنی چیک پوسٹ چھوڑ کے بھاگتے رہے، بٹالین ہیڈ کوارٹرز کا نقصان کروایا، سیکٹر ہیڈ کوارٹرز کا نقصان کروایا، پاکستان کی جانب سے کوڈ اسٹرائکس کی گئیں، لاجسٹک بیسز تباہ کی گئیں افغانستان کی. افغان طالبان رجیم کے انڈر ایمونیشن ڈیپوز جو تھے ان کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو نیست و نابود کیا گیا. اور یہ وہ آپریشنل ڈیٹیلز ہیں جب سے کچھ دیر پہلے DGISPR ہمیں دے رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ بہت ہی پریسائزلی ایئر سٹرائکس کی گئیں کابل میں، کندہار میں، ننگرہار میں، لغمان میں، اور ساتھ ہی ساتھ پکتیا میں. اس وقت آپ کو ایک اہم نیوز سے، بریکنگ نیوز سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں. خبر آپ کو دیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا GHQ کا دورہ، عسکری قیادت کی وزیر اعظم کو صورتحال پر تفصیلی بریفنگ. فتنۃ الخوارج افغان طالبان رجیم گٹھ جوڑ کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے. وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے افغان طالبان رجیم فتنۃ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں. وزیر اعظم نے اس موقع پر یہ کہا. تو اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. اظہر آگاہ کیجیے گا اس دورے سے متعلق. جی وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے، وہاں پر عسکری قیادت کی وزیر اعظم کو تفصیلی طور پر افغانستان کی صورتحال سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے. وزیر اعظم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ فتنۃ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے. اس موقع پر وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ افغان طالبان رجیم اور فتنۃ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں. انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفینس فورسز کی قیادت میں
अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान किसी भी जहरियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म ने अफगान तालिबान रजीम के सरहदी इलाकों में जो हमले हैं उसको पुष्पा करने पर और भरपूर जवाबी कार्रवाई करने पर अफवाज पाकिस्तान की जो पेशा वाराना सलाहियतें हैं उनकी तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। अजहर फारूक हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ का दौरा, अस्करी क़यादत की। वज़ीर आज़म को सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग। फितनतुल ख़वारिज अफ़गान तालिबान रजीम गठजोड़ के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए, वज़ीर आज़म का ये कहना था। साथ ही उन्होंने कहा अफ़गान तालिबान रजीम फितनतुल ख़वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। तो इस अहम ब्रीफिंग के हवाले से आपको आगाह करें जो वज़ीर आज़म को GHQ में दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने GHQ का दौरा किया, मुफस्सल उन्हें ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने तारीफ़ की और कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। बैक जनाब, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने GHQ का दौरा किया है। अस्करी क़यादत की वज़ीर आज़म को सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग। फितनल ख़वारिज अफ़गान तालिबान रजीम गठजोड़ के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अफ़गान तालिबान रजीम फितनल ख़वारिज की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हरदम तैयार है। और इसी के साथ आपसे इजाजत चाहने का वक्त आ गया हमारी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़ एंड लाहौर में हुआ चाहता है नमाज मगरिब का वक्त।